اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ ایمان کے 3 درجے، کہ ایمان والا وہ ہے جو ان تینوں درجوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارے، اگر ان 3 درجوں سے ہٹ گیا تو اس کے ایمان میں خطرہ ہے۔ کہا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو مرد ہو یا عورت ہو وہ برائی کو دیکھے اور اپنے ہاتھ سے روکے۔ اور دوسرا نمبر کہ جب اگر ہاتھ سے طاقت نہیں ہے، آپ کے گھر کے اندر اس قسم کی برائی ہے تو آپ تو اس کو ہاتھ سے روکیں گے کہ ہاں آپ باز آ جائیں، یہ کام نہیں ہے کرنا۔ پہلی بات کہ ہم برائی کو اپنے ہاتھ سے روکیں اگر طاقت ہو، گھر کے اندر تو طاقت ہے وہاں روک سکیں گے، لیکن اگر گھر سے باہر پڑوس میں ہے وہاں آپ ہاتھ سے روک سکیں۔ آپ کی اگر چلتی ہے تو اس بچوں کو سمجھائیں کہ آپ ان برائیوں کے قریب نہ جائیں، لیکن اگر بڑے حضرات ہیں یا بچے آپ سے باہر ہیں، پڑوس میں نہیں مانتے، لہٰذا آپ پھر زبان سے انہیں کہیں کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسا کریں، اس کے تحت زندگی گزاریں تاکہ وہاں پر بھی ایمانی ماحول پیدا ہو۔ لیکن اگر زبان سے بھی بات نہ مانی جائے کہ زبان کے ذریعے سے سمجھایا بجھایا لیکن وہ بات پلے نہیں پڑ رہی ہے، اب ایسا کریں کہ آپ وہاں پر دل سے برا سمجھیں کہ یہ کام جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، لہٰذا میں کوشش کروں گی اپنے بچوں کو ان غلط کاموں کے قریب نہ جانے دوں، میں کوشش کروں گی میرے اہل و عیال میں یا جہاں تک میں پہنچ سکتی ہوں وہاں تک کوئی ان برائیوں کے قریب نہ جائے۔ اور پھر کہا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ انسان برائی دیکھے اور اس کو برا سمجھے۔ لیکن انسان برائی دیکھے اور اس کو برا سمجھے اور وہ بھی اپنے گھر میں نہ ہو، دوسری جگہ ہو، یا بعض لوگ کہتے ہیں جی اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، دوسروں کی کیا فکر۔ نہیں، قرآن کریم نے کہا کہ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، آپ کیوں نصیحت کرتے ہو ایسے لوگوں کو جو بات نہیں مانتے۔ اللہ یعذبہم او مہلکہم، اللہ چاہے ان کو عذاب دے یا ہلاک کرے، آپ کو کیا اس سے، آپ کیوں نصیحت کرتے ہو؟ کہا ہم اس لیے نصیحت کرتے ہیں کہ معذرتاً الی ربہم ولعلہم یرجعون، کہ ہم اس لیے نصیحت کرتے ہیں کہ تاکہ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے ہم معذرت کر سکیں کہ اللہ ہم نے تو آپ کے بندوں تک آپ کی بات پہنچائی تھی، ہمارے اختیار میں زبان سے پہنچانا تھا وہ ہم نے پہنچایا، ہاتھ سے روکنا تھا وہ ہم نے روکا، اس کے لیے معذرتاً الی ربہم، اپنے رب کے پاس معذرت کے لیے، معافی کے لیے کہ ہم نے اپنا کام کر دیا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ملا کہ آپ لوگوں تک بات کو پہنچائیے، بلغ ما انزل الیک، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بات کو پہنچائیے، آپ کے ذمہ پہنچانا ہے بس۔ اور دوسرا کام کہ ہم ایک تو معذرت کے لیے، اور دوسرا کام کہ شاید کہ وہ لوٹ آئیں، نیکیوں کی طرف آ جائیں۔ جب اللہ رب العزت جسے ہدایت دیں گے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جسے نہ دیں تو اسے کوئی دنیا ساری مل کے دینا چاہے تو اسے نہیں دے سکتی۔ لہٰذا اس حدیث کے اوپر بھی ہم غور کریں، اپنے گھر کے اندر جائیں تو وہاں پر محاسبہ کریں کہ ہمارے گھر کے اندر ایسی کون سی بات ہے جو دین اور اسلام کے خلاف ہو رہی ہے، اور ہمارے بچے ہمارے نوجوان ان باتوں کو کر رہے ہیں، اور ہم انہیں روکیں، اور اپنے ایمان کی جانچ کریں کہ ہم برائی کو دیکھ کر ہاتھ سے روک رہے ہیں یا نہیں، ہم برائی کو دیکھ کر زبان سے روک رہے ہیں یا نہیں، ہم برائی کو دیکھ کر برائی کو کہنے سننے کے بعد وہ نہ مانے تو پھر ہم اس برائی کو دل سے برا سمجھ رہے ہیں یا نہیں، اس بات کو یقین رکھیں۔ اور پھر میرا اور آپ کا کہنا سننا بیکار نہیں جائے گا، بلکہ دوسروں کو تو کہا کہ وہ بھی آئیں اس طرف، لیکن میں نے اور آپ نے جو کہا ہے وہ کیوں کہا ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تیرے رب کی نعمت جو تیرے پاس ہے اسے دوسروں تک پہنچائیے، اسے بیان کیجئے، لہٰذا بیان کرنا پڑے گا۔ اگر خاموشی کی نہیں میں اپنا آپ سیدھا رکھوں دنیا جہاں جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں، تمہیں سمجھ بوجھ عطا کی گئی ہے، لہٰذا دوسرے تک بات پہنچانی ہوگی۔ اور ایک دوسری جگہ پر کہا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، کہ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے، اس لیے کہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ نصیحت کیجئے ان لوگوں کو جو میری خوف سے، میری دھمکی سے ڈرتے ہیں،
اور ایک دوسری جگہ پر فذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین کہ آپ نصیحت کیجئے اس لیے کہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے.